کچھ باتیں کیا بنا ہوا ہے, کیوں یہ ایشو کریٹ, ارے وہ تو وہ فاروق عثمانی صاحب والا معاملہ ہے, وہ فاروق عثمانی صاحب کے جو نام صاحب آ جائیں, جو چیف جسٹس وہ تو انہوں نے کل بھی کہا تھا نا کہ ایشو بیسڈ اعتراضات ہو سکتے. جی میں بولے میں جواب. جی چوہے صاحب. اشفاق اسحاق ستی صاحب, یہ آپ تینوں جواب دے دیں. ایز اے ریزلٹ آف اسٹیٹمنٹ آف بلاول بھٹو زرداری, کو چیئر پرسن اور چیئرمین پیپلز پارٹی, اس کے نتیجے میں مسلم لیگ این جو ہے اس کی حکومت طاقتور اور اسٹرانگ ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے؟ نہیں, بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس بھی کیا. دفتر میں تھا, میں نے ساری تقریر سنی, کافی انہوں نے سخت تقریر کی ہے. سنجیب صاحب کی اپنی رائے ہے, اپنا اس کے اوپر تجزیہ, انہوں نے نون لیگ کو قاتل لیگ تک بولا. ہاں ٹھیک ہے, خونی لیگ پہلے کہہ چکے تھے. ہاں ایگزیکٹلی. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دیکھیے گا, یہ میرے پاؤں پکڑنے آئیں گے. وہ سنوائیں ذرا جی, وہ وقت دور نہیں. بلاول بھٹو صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اب تو وقت آ گیا ان کا گلے پکڑنے کا, تو انہوں نے خوبی سے گلا پکڑا ہوا ہے, لیکن وہ وقت دور نہیں جب وہ میرے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے. اور میں آج سے ان کو بتانا چاہوں گا کہ وہ وقت اتنا دیر بعد نہیں, جلدی آنے والا ہے. لیکن جب آپ پاؤں پکڑ رہے ہوں گے تو میں آپ کو میرپور کا, مظفر آباد کا یاد دلوا رہا ہوں گا. صرف یہی نہیں گھمن صاحب, انہوں نے یہ جو اپوزیشن کا تذکرہ کر رہے تھے نا کہ درخواست دے دی ہوتی ہے, کیا اس بابت بھی اپوزیشن میں جانے سے متعلق بھی کوئی تذکرہ کیا ہے؟ سنوائیں ذرا جی. اگر انہوں نے ہم سے لڑائی چھیڑنا ہے تو چھیڑے, ہمیں زبردستی دکھیلنا ہے تو دکھیلے. ہمیں تو آزاد کروائے اس حکومت کی مصیبت سے. مجھے تو اپوزیشن کرنے کا شوق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اگر اپوزیشن میں ہوتا تو ان کو لگ پتا جائے. ہم آپ کی مفاد کے لیے, ملک کے مفاد کے لیے آج تک صبر کر رہے ہیں. یہ ہمارا صبر کا امتحان نہ لے. جی اچھا دیکھیں, میں نے عرض کیا کہ ایک لارجر پکچر میں کو سامنے رکھتے ہوئے ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں نے بات کرنے کی اور اپنے آرگومنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی. وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اب سوٹ نہیں کرتا سیاسی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھنا. ساتھ بیٹھنے سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنی سپورٹ سینٹ سے, نیشنل اسمبلی سے ہٹا لیں گے, لیکن وہ جو پہلے ہوتا تھا نا کہ یور مائی پرائم منسٹر, آئی ایم یور پرائم منسٹر, کراچی کو شہباز اسپیڈ کی ضرورت ہے, وہ اب سارے معاملات لبی ڈبی. اب یہ جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ, مہینوں کے ساتھ, اب ان کی اسٹیٹمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ ایگریسولی اگینسٹ جائیں گے فار دیئر پالیٹکس پرپز. وہ ظاہر ہے پہلا سال تھوڑی ہے, تیسرا سال شروع ہوئی. سن تو لو نا یار, میں وہی عرض کر رہا ہوں. اب سن لیں گے تو آپ پھر زیادہ آپ کو بہتر سمجھنے اور رسپونڈ کرنے کا موقع ملے گا, نمبر 1. سو لہٰذا وہ والے حالات اب نہیں رہیں گے. میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا نا, آپ نے بھی آف دا کف وہ نہیں, وہ زیادہ امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے. اگر ایک نظام حکومت میں جب پرائم منسٹر ایک سمری صدر کو بھجوائے اور صدر ود ان 15 days پہلا ہوتا ہے, اس کے اوپر اس نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. اگر رسپونڈ کر کے بھجوا دیں پھر دوبارہ سمری جائے تو 10 دن کے اندر وہ آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے. صدر اگر سمری نہیں ایکسیپٹ کر رہا, اس کے پیچھے ریزن ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کچھ نامینیشنز ہیں انہوں نے بھجوائے, وہ نہیں ایکسیپٹ کیے گئے. لیکن یہ ایک پریکٹیکلی آپ پرائم منسٹر کی بھجوائی ہوئی سمری کو کیا کر رہے ہیں, اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. سو دس از ناٹ اے اسمال تھنگ. مطلب یہ سمٹمز ہوتے ہیں نا مختلف, اور یہ انڈیکیشن ہوتی ہے, یہ سمٹمز آپ کو سیاست کے اشاری نظر آتے ہیں. سو پیپلز پارٹی نے, جو میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ, دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ اب انہوں نے پیپلز جو ہے مسلم لیگ نون سے اب اپنے آپ کو. لیکن فاؤڈ گنگا صاحب ایک سوال اس کے اندر, اور جو نقطہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جو ہم پچھلے دنوں ٹک ٹاک سن رہے تھے اس سے, اور جو امپریشن حسن کی بات سے بھی مجھے ملا, اینڈ آئی کائنڈ آف مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا ریلیٹ ٹو دیٹ. 100% آپ اگری نہ بھی کریں, لیکن وہ بات یہ ہے کہ پہلے بلاول صاحب یہ انڈیکیشن دے رہے تھے کہ ہم نے سب کچھ کرنا ہے, ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے, ممکنہ طور پر ہم یہ کریں گے جی. اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے تو وزیر اعظم تو اچھا آدمی ہے, ان کے تو اپنے لوگ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی تو اصل لڑائی اسلام آباد اور لاہور کی ہے, ہمارا تو معاملہ صرف الیکشن کی حد تک ہے. تو یہ بیک ٹریک کیا ہے کہ نہیں کیا بلاول؟ دیکھیں اس کے ساتھ اگر یہ انہوں نے کیا ایکسپلین کیا, انہوں نے کہا جی بڑے بڑے لوگ بیان دے رہے ہیں کہ یہ ان کی سسٹم فیل ہو گیا, اگر دوبارہ ہم سنا سکیں. وہ بڑے بڑے لوگ کون ہیں؟ مصنف نقوی صاحب ہیں, ان کے بیان کی طرف انہوں نے ریفرنس کیا. اس نے کہا کہ یہ ان کی طرف سے یہ انڈیکیشن آئی ہے کہ یہ حکومت نہیں چل سکتی, تو انہوں نے اب جانے. اب دوسری بات, آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇ ਰਹਾ ਹूं इसकी ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ اصل بات دھکے ہاں دھکے ہاں اچھا اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں اگر وہ بیان ان کا ہم سن لیں وہ وزیر اعظم اپنی مدت کی پوری کرنے سے متعلق وہ جتنی زور سے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اپنی مدت پوری کریں گے ذرا رہی بات وزیر اعظم صاحب کی اور پاکستان کی حکومت کی اب آپ انہی لوگوں کو دیکھیں گے جو سسٹم کلیپس کی بات کر رہے تھے وہ اتنی زور سے کہہ رہے ہوں گے کہ وزیر اعظم اپنا 5 سالہ مدت پورے کرے گا آپ سمجھیں کہ جتنا زور سے کہہ رہے ہیں اتنا ان کا یقین نہیں ہے کہ باقی ایسے ہوگا تو اگر ان کو یقین نہیں ہے تو کشمیر کے عوام کو یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ 3 سال کیا اگلا ہفتہ رہے گا یا نہیں رہے گا سو اب تھوڑی بات تھنگز آر ناٹ جو ایک جس طرح حسن کا خیال ہے رائے ہے احترام ہے کہ جی کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے کامن فرینڈ ہے مسئلہ نہیں ٹھیک ہے نا میں عرض کر رہا ہوں میری رائے اس سے مختلف ہے کہ مسائل شروع ہو چکے ہوئے ہیں اب آپ اس طرح کے مختلف آپ کو یہ خاور صاحب کی خواہش ہے یہ رائے نہیں ہے رائے اگر ہوتی تو پھر وہ اور رائے دیتے میں خاور صاحب کا میں ایک چیز پہلے میں چودھری صاحب کی طرف خواہش ہے وہ ماشاءاللہ باتوں کو سمجھتے سب کچھ ہیں لیکن وہ چلیے بریک لیتے ہیں اس طریقے سے نہیں کرتے